یقین کے سفر پر جانے والے اکثر سوچتے ہیں کہ انہیں کیا ملے گا، لیکن جب ان کی دریافت مکمل ہوتی ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں انہیں کیا مل گیا۔ خدا جب کہتے ہیں نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، تو بس وہ خزانہ مل جاتا ہے۔ بہت سی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں مجھے ٹیگ کیا گیا تھا اور کسی بزرگ صوفی بزرگ پر تنقید کی گئی تھی۔ تو یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ وہ دریافت کے کسی سفر پر روانہ ہوتے ہوئے سیلف ڈسکوری کے نتیجے میں کیا کچھ پا چکا ہے یا نہیں پا چکا ہوا، کیونکہ جس نے اپنی سیلف ڈسکور کر لی ہوتی ہے اس پر انگلی اٹھانا بنتا ہی نہیں ہے، اور جو انگلی اٹھاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے کے قصے، ایک کتاب جو میں ملتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا ایک خبر دینے والا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک پرانے یقین پر قائم تھے اور پرانا یقین چلا آ رہا تھا، ان کا اپنا کوئی انفرادی یقین نہیں تھا۔ They did not have any divine connection۔ تو ان کو ایک یقین دینے والا ہے، ایک خیال دینے والا ہے، کیونکہ خیال جب کوئی دینے والا آتا ہے، بانٹنے والا آتا ہے، تو وہ خود اپنی سیلف ڈسکوری کے نتیجے میں عظیم خیال کو پا چکا ہوا ہوتا ہے۔ خیال جو ہے نا وہ اس دنیا کی ایک بہت ہی عظیم ڈسکوری کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے، اور جس کے پاس یہ خیال کا ربط نہیں ہوتا اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، مایوسی، خوف۔ لیکن میں ایک کتاب جو پڑھتی یا ایک کتاب جو مجھے اکثر مل جاتی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ملال ہوتا ہے یا مایوسی ہوتی ہے۔ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خوف تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کی کوئی چیز ماضی میں کھو جائے اور مستقبل میں کھو دینے کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ تو انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ہر انسان کھولتا ہے اور ان کھونے کے نتیجے میں وہ اپنے ذہن میں ایک مائنڈ میپ کر لیتا ہے کہ اب یہ والی چیزیں فردر نہیں کھونے، لیکن جب وہ ایک ڈیوائن کنیکشن آتا ہے تو اس کے پاس کھو دینے کا احساس نہیں رہتا، اس کے پاس سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، اور جس کے پاس اس کا اپنا آپ ہوتا ہے اس نے کیا کھونا اور کیا پانا ہوتا ہے۔ یقین کے کئی اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یقین بے خوف ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، ربط میں یعنی کنیکشن کے بغیر یقین ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میرے پاس تو ہے، ایک سائنسدان ہے بل گیٹس۔ بل گیٹس کو ان کی یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا تھا، ان کے پاس کوئی سافٹ ویئر کی ڈگری نہیں تھی، لیکن بل گیٹس کے پاس کیا چیز ایسی تھی کہ وہ بل گیٹس ہی بن گئے؟ ان کا یقین تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بل گیٹس کے پاس ایسا علم آیا کہ انہوں نے خود ڈگریاں بانٹنا شروع کر دی۔ جس شخص کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ ڈگری بانٹے۔ یہ کتنا بڑا پیراڈاکس ہے۔ A man with no degree is distributing degrees۔ گیلیلیو گیلیلی ایک بہت عظیم سائنسدان گزرے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک یقین، ان کی بھی اپنی ایک سوچ تھی گیلیلیو کی، کہ اپنی سوچ جو کہ عام زمانے سے ہٹ کر تھی کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، جبکہ جو چرچ کے لوگ تھے وہ اس پہ مخالف تھے اور انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن گیلیلیو اس تنقید سے ہٹ کر اپنے سچ پر کھڑے رہے۔ اپنے سچ پہ کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، اگر اپنے سچ پہ کھڑا نہ ہوا جائے تو بقا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور فنا پھر شروع ہو جاتی ہے۔ نیوٹن اسکول سے نکال دیے گئے،
یہ کہہ کر کہ اس طرح کے نکمے بچے کو تو کوئی بھی ٹیچر نہیں پڑھا سکتا. لیکن آئزک نیوٹن کے پاس ایسی کیا چیز تھی جنہوں نے ان کو آئزک نیوٹن بنا دیا؟ خدا سے رابطہ. خدا سے رابطے کے بعد یقین. یقین جب پیدا ہوتا ہے تو علم خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ باہر کے مشاہدے یا خارج سے لے لیا جائے تو علم مل جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا سے رابطہ کر لیا جائے تو خدا خود ہی علم دیتا جائے گا. جہاں جہاں سوچ فوکس ہوتی جائے گی وہاں سے علم کی آبشاریں نکلنا شروع ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میرا خود سے سوال ہوتا تھا گیلیلیو، بل گیٹس یا یہ جو آئزک نیوٹن ہے، ان کے پاس علم، سوچ، عقل، دانائی کہاں سے؟ اور کنڈی کے کھڑکنے کے بعد جب اس نے مندر کی کنڈی کھٹکھٹائی ہوگی اور در کھلا ہوگا، اندر والے نے اسے بتایا ہوگا کہ تم بل گیٹس ہو، اور اس نے اندر والے کی معلومات کے مطابق اپنی دریافت کے سفر پر روانہ ہوتے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ بل گیٹس بن گیا. یعنی سب سے جو عظیم چیز ہے وہ ربط ہے، کنیکشن ہے، ڈیوائن کنیکشن. یعنی کہ عظیم سائنسدان، صوفی یا کسی بھی بڑے شاعر ادیب کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اسے ریجیکشن ملی، اور اس ریجیکشن کے نتیجے میں اگر اسے ڈیجیکشن کا سامنا نہ کرنا ہوگا. یعنی when they all were rejected but they did not dejected، مایوس نہیں ہوئے ہوں گے تب خدا ملا ہوگا. اگر سوچیں کہ گیلیلیو کو سچ پتا چل گیا، اپنی دریافت کے سفر پر روانہ ہوتے، اور گیلیلیو اس سچ پر کھڑا نہ ہوتا، قائم نہ ہوتا، تنقید سے گھبرا جاتا تو کیا ہوتا؟ آج گیلیلیو کو کوئی بھی جانتا نہ ہوتا. یعنی بے خوف ہونا، بے باک ہونا اور سپونٹینیس ہونا یہ یقین والوں کی نشانی ہے کہ کسی کو کسی بھی ربط والے کے پاس بے خوفی ہوگی، بے باکی ہوگی. آج کل کے دور میں ایک بڑی ٹرم عام ہے کمرشل صوفی، کمرشل تصوف. بہت سے لوگوں کی گفتگو میں یہ بات میں نے سنی، کمرشل تصوف کیا ہوتا ہے، کمرشل صوفی کیا ہوتا ہے. در حقیقت جو لوگ باہر عیب تلاش رہے ہوتے ہیں انہیں خود ہر جگہ عیب ہی مل رہا ہوتا ہے. انہیں ہر چیز میں کمرشل تجارت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. سوچ اور شخصیت ہے وہ بھی ایک بزنس مائنڈڈ پرسن کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی سچے شخص کے پاس آ جائے، جھوٹا شخص، وہ سچا شخص جھوٹے کو بھی سچا کر دیتا ہے. جھوٹے شخص کو سچا شخص بھی مل جائے اور وہ سچ کو نہ مانے تو وہ جھوٹے سچے کو بھی جھوٹا ہی کہے گا. یعنی اسے سچ کبھی ملے گا ہی نہیں. ایک بہت ہی اہم مثال جو میرے نالج میں ہے وہ جان نیش کی ہے. جان نیش ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین رہے ہیں اور بہت بڑے انقلابی اور ناول لوریٹ بھی ہیں. اس کے باوجود ان پر جو سائنس نے الزام لگایا، میں اس کو الزام ہی کہوں گی کہ ان کو اسکیزوفرینیا ہے. کہ سائنسدانوں کو بھی اسکیزوفرینیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہوتا ہو، لیکن ان پر یہ الزام ان کی ایک پوری جو آٹو بایوگرافی ہے اگر اس کو ریٹ کیا جائے تو یہ ملتا ہے. الزام نہیں بلکہ حقیقت ہے یہ کہ وہ ہیلوسینیشن کا شکار رہے، ڈیلوژنس کا شکار رہے. لیکن سب سے بڑا پیراڈاکس یہ ہے کہ اس ہیلوسینیشن اور اس ڈیلوژن کے نتیجے میں انہوں نے میتھ کے لاس بنائے، میتھس کے رولز پرنسپلز نئے بنائے. یعنی ایک نیا جو میتھس ہے، میتھس میں جو ریولوشن لے کر آئے ہیں اور جو حقیقت کی بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے وہ ریولوشن وہ ہیلوسینیشن اور ڈیلوژن سے لے کر ہے. کہ کیا حقیقت بھی ڈیلوژن سے ملتی ہے؟ کیا حقیقت بھی ہیلوسینیشن سے ملتی ہے؟ کہ جان نیش کی زندگی سے مجھے جو ابھی جان نیش کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ان کو کوئی بیٹھ کر آوازیں، کوئی آڈیٹری ہیلوسینیشن کے تھرو ان کو کوئی بتایا کرتا تھا کہ یہ لاز ہیں، جیسے ٹیچر سمجھاتا ہے ویسے ان کو کوئی سمجھایا کرتا تھا. یا پھر ایک نئے پرنسپلز، نئے رولز، نئے لاز کی جو اساسیں بنیادیں ہوتی تھیں وہ ویژنز ہوا کرتے تھے ان کو. یعنی ہیلوسینیشنز بھی ہوا کرتے تھے، ہیلوسینیشنز بھی ہوتے تھے. تو اپنی پوری زندگی انہوں نے غائب دماغی میں گزاری. تو کیا واقعی ان کو
اسکیزوفرینیا تھا میرے نزدیک، یا میری رائے میں نہیں، میرے نزدیک جب سائنسدانوں کی جو اکثریت ہے وہ تو چونکہ خارج سے، باہر کی دنیا سے مشاہدہ کرتے اپنے رب سے رابطے میں آتی ہے، تو ان کو کوئی نہیں کر سکتے کہ اسکیزوفرینیا. لیکن ایک ایسا شخص، یہ ایک بہت ہی انٹروورٹ شخص ہے، وہ خود سے ہی باتیں کرتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اس پہ دریافت ہوتی ہے، اس کی سوچ ایک طرف مڑ جاتی ہے، ٹلٹ کھا جاتی ہے، اور اس ٹلٹ کے نتیجے میں اس خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے. اور جب خدا سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے تو اس پر ہیلوسینیشن، سائنس کے مطابق، میرے نزدیک یہ ہیلوسینیشن ہی حقیقت ہے، اس پر آڈیٹری ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیلیوژنس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن در حقیقت نہ تو وہ ڈیلیوژنس تھا، نہ ہی وہ ہیلوسینیشنز تھے. ہاں، انسان کی نفسیات بڑی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے جب اس پر سچ اترتا ہے. سچ پر اترنے کے لیے جب انسان کی نفسیات متاثر ہو جائے اور وہ بیلنس نہ رکھ پائے شخصیت میں، توازن میں، تو لوگ اس کو لیبل کر دیتے ہیں نفسیاتی بیماری سے. زیادہ تر صوفیوں کو یا اللہ والوں کو حقیقت درون سے، عقل کے ذریعے بھی راستہ تو ہے، لیکن در حقیقت یہ انسان کی جو اپنی، اللہ نے انسان کو جو مزاج دیا ہے اس کے مطابق، کسی میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے تو کسی میں عقل، حکمت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق ہی اللہ نے یہ ڈیسیژن لیا ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے کو حقیقت کیسے ملے گا. جس کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے obviously اس کو حقیقت ملتی ہے درون سے، اندر سے، انٹرنل نالج، انٹرنل کنیکشن، ڈیوائن کنیکشن سے ہوتا ہے. اب جیسے ایک سچے بندے کے پاس ایک جھوٹا بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ فلاں میری بیوی ہے، اس کی زمین بنجر ہے، اس پر تو نہ پھل پودے کچھ بھی نہیں لگ سکتا. وہ مایوس ہو گیا، ڈاکٹر نے اسے مایوسی کا لیسن دے دیا، اس کا یقین بن گیا، تو اب تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک ڈاکٹر ایک اللہ والا ہے. لیکن پھر اسی میں اس کے اندر ایک امید برقرار رکھتی ہے کہ اچھا نہیں، کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو وہ کسی اللہ والے کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی اسے پتہ بتا دیتا ہے کہ تم یہاں چلے جاؤ. وہ جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دعا کر. تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، چونکہ ایک سیلف ڈسکوری والا پرسن، the person who have discovered him or herself what he will do، وہ کیا کرے گا؟ اصل میں جو اللہ نے تقدیر بنائی ہے وہ بھی انسان کی اس طرح بنائی ہے جیسے میتھس میں ہم ڈومین اور رینج کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں. تو تقدیر میرے نزدیک پوری کی پوری ایک ڈومین ہے جس کے اندر امکانات کی رینج بنا دی ہے اللہ نے. اب ایک صوفی چونکہ اپنی امکانات اور اپنی ڈومین کو جانتا ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی شخص آئے گا وہ کیسے جانتا ہے؟ وہ ایک ڈیوائن کنیکشن کے تھرو جانتا ہے. تو اپنے ہی ڈیوائن کنیکشن یا اپنے ہی ایمان بالغیب سے جو اسے یقین ملتا ہے، اس کے تحت وہ جب کوئی بھی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے ڈیوائن کنیکشن یا اس کے غیب کو بھی جان جاتا ہے. اپنے غیب کو جانتا ہے تو اس کے غیب کو بھی جان لیتا ہے. تو اس کی امکانات کی دنیا میں جاتا ہے، اس کی ڈومین اور رینج میں سے ہی اس کو ایک رینج پکڑا دیتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا امکان ہے، یہ دعا ہے تمہاری. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس امکان پر یقین کرتا ہے، اس کو یقین ملتا ہے، ایک نیا، اس کی پرانی بنیاد ہلا دی جاتی ہے، اس کو ایک نئی بنیاد دی جاتی ہے. اور جب وہ اس نئی بنیاد کو پاتا ہے تو اس کے سچ کا سفر، اس کے خیال کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کو اللہ مل جاتا ہے. اب لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ اچھا جی، اللہ دینے والے بیٹھے ہوئے، اللہ سے تو ہمارا بہت پہلے کا رابطہ ہے، اگر رابطہ ہے تو اتنی مایوسی کیوں ہے، اتنا ڈپریشن کیوں ہے، یوں بے کلی سے کیوں ہے؟ اگر بے کلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خیال کی ریپیئر بھی ہونا ضروری ہوتی ہے. آپ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے خیال کی مرمت کر سکیں یا خود کو مینٹ کر سکیں. یو نیڈ سم ون، آپ کو کسی کی ضرورت ہے. آپ کا جو اللہ کا خیال ہے، جو اللہ نے آپ کو خیال دیا، وہاں پہ کوئی خامی رہ گئی ہے آپ سے، کوئی کجی رہ گئی ہے آپ سے، اور اس کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو تب آپ کو کسی اللہ والے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے جتنے بھی یقین ہیں، عقائد ہیں، بلیف ہیں، ان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے.
اگر وہ ٹوٹیں گے تو خدا ہے، اگر وہ نہیں ٹوٹتے تو خدا نہیں ہے۔ پر ہمارا یہ بلیف ہی تو ٹوٹتا ہے کہ جب ہمیں امپاسبل چیز پکڑائی جائے جو ہمارے نزدیک ناممکن ہے، اور جب ہمیں ایک ناممکن پکڑایا جاتا ہے تو ہمارا یقین ٹوٹتا ہے، ہمارے بت ٹوٹتے ہیں، ہمارا ڈاکٹر سے بلیف اٹھ جاتا ہے۔ اور جب ہمارا بلیف سسٹم ایک نئی سوچ کی جانب گامزن ہوتا ہے تو تب سمجھے کہ آپ کو خدا مل جاتا ہے، یا خدا کی طرف جانے والی ایک تیز ترین ٹرین یا تیز ترین ایروپلین یا تیز ترین راکٹ مل جاتا ہے۔